الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ درس تصوف میں آج کا عنوان گفتگو ہے کہ اللہ کے لیے دوستی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پہلے سنا ہے کہ من احب للہ و ابغض فی اللہ و اعطى للہ و مانع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں پیدا فرمائی، یعنی ان میں سے ایک چیز بھی بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ بیکار ہے، ویسے پیدا کر دیا۔ بھائی انسان کے دل میں محبت بھی ہے، اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، نفرت بھی ہے، نفرت بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، لالچ ہے یہ بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے، قربانی کا جذبہ ہے یہ بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ یہ سارے جتنے جو کچھ ہمارے دل میں ایک جہان آباد ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا جی، یہ پیدا اللہ ہی فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے جو بھی چیزیں پیدا کی یہ سب فائدے مند ہیں جب ہم ان کو استعمال اس طریقے سے کریں جیسے اس کا حکم ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، آج کل انتہائی خطرناک بات ہے یہ، بلکہ میں اسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تمام علماء نے فرمایا جو اسلام میں سب سے پہلی بدعت پیدا ہوئی ہے نا، پہلی نہیں یعنی شدید بدعتوں میں سے بدعت ہے، وہ یہ ہے کسی کو برا نہ کو، ساری ٹھیک ہے نا، یہ سب سے محبت کرو، نفرت کی ہے۔ امام غزالی نے خود اسی کتاب میں لکھا۔ بھائی میرے بھائی، اللہ رب العزت تم خدا سے بڑھ کرو، خدا کے نبی سے بڑھ کرو۔ خدا تعالیٰ نے تو انسان کے دل میں دونوں چیزیں پیدا فرمائی ہوئی ہیں، محبت بھی اسی دل میں ہے، نفرت بھی اسی دل میں ہوتی ہے۔ تو بھائی اس کے حدود و قیود اس نے بیان کیے ہیں، نہ سب سے محبت ہے نہ سب سے نفرت ہے، نہ بلا وجہ محبت ہے نہ بلا وجہ نفرت ہے۔ نفرت کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے، محبت کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے۔ نہ ہم ہر ایک کو دیں گے، نہ ہر ایک سے روکیں گے۔ بعض جگہ دینا بھی پڑتا ہے اور بعض جگہ روکنا بھی پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ساری چیزیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزیں واضح ہیں، بعض چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ شیطانی کام ہے، جس کا سب سے بڑا شیطانی کام شرک ہے، کفر ہے، پھر اس کے آگے ظلم ہے، پھر اس کے نیچے بہت سی برائیاں بڑی سے لے کر چھوٹی تک، یہ ایک طرف یہ ہے۔ دوسری طرف توحید ہے، اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے، اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کی تصدیق کرنی ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، جو کچھ ان کتابوں میں کہا گیا، جو انبیاء کرام نے تعلیم دی، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے، جن سے روکا گیا ان کو اس سے روکنا ہے۔ تو یہ چیزیں دو واضح ہیں اللہ رب العزت کے نظام میں، نیکی اور برائی۔ علم نیکی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت نیکی ہے، خدا تعالیٰ کی فرما برداری نیکی ہے، ٹھیک ہے، قرآن حکیم کی تلاوت نیکی ہے، مسجدیں بنانا نیکی ہے، مسجد میں آ کر بیٹھنا نیکی ہے، شراب خانے جانا گناہ ہے، سن میں جانا گناہ ہے، غیبت کسی کی کرنا گناہ ہے، لیکن اسی زبان سے کسی کو یعنی اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا یہ نیکی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا جی، اللہ رب العزت نے سب چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا جو آدمی جتنا نیک ہے اتنی اس سے محبت کرنا۔ اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے؟ جو آدمی، کیونکہ یہ سارے کام فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ شیطان اللہ رب العزت کا نافرمان، اسے نفرت کریں گے۔ اب یہ جو کائنات ہے یہ انسان ہے، انسانوں میں دو قسم کے ہیں، کچھ نیکوکار ہیں، کچھ بدکار ہیں۔ نیکوکاروں سے محبت یہ اللہ ہی سے محبت ہے، اور بدکاروں سے نفرت یہ اللہ کے لیے ہی نفرت ہے، ورنہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ مثلا ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی مشرک ہے، ایک آدمی ظالم ہے، ایک آدمی زانی ہے، ایک آدمی چور ہے، اس نے ہمارا مال بھی نہیں چوری کیا ہوگا، شاید اس کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کی ذاتی، مگر ہم اسے نفرت کریں گے۔
کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے، اور یہ انسان وہ کام کرتا ہے کہ جن کا کاموں سے اللہ نے روکا ہوا ہے، جو حرام کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ اور فرمایا اب جب ایک بات اسٹیبلش ہوگی کہ اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں نا، تو ظاہر بات ان کا لیول ہوگا۔ تو سب سے زیادہ کائنات میں سب سے بڑا خدا تعالیٰ کا فرما بردار، اس پوری خدا کی کائنات میں سب سے زیادہ جس کو خدا کا عرفان ہے، خدا کی معرفت ہے، خدا سے ڈرنے والے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء حق ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ نیک لوگ ہیں۔ فرمایا جو جس درجے کا جتنا نیکی کی طرف ہے نا، جو فائنل، تو اسے فائنل محبت کرنی ہے۔ انبیاء کرام سے سب سے محبت ہے، سب کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، کیونکہ وہ سراپے وہ ہوتے ہی مجسمہ نیکی ہوتے ہیں، ان میں کوئی دوسرا پہلو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر درجہ بدرجہ فرمائے کہ اسی طرح آتے آتے حتیٰ کہ اخیر میں ایک آدمی ہے، مثلا اس نے ہمیں بس وہ ایک شراب پیتا ہے یا کوئی بنا گنا ہے، لیکن وہ کسی کو نہیں کہتا پینے کے لیے، دیکھو نا، فرمایا کہتا نہیں ہے، پر یہ بری عادت اس کو پڑی ہوئی ہے، آگے پھیلاتا نہیں ہے وہ اس برائی کو، اپنے تک اس نے محدود رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا اس کو اس فعل سے نفرت کرو جو وہ کام کرتا ہے، اس کے اس عمل سے نفرت، کیوں؟ یہ حرام کام ہے، یہ نجائز ہے، لیکن ہے وہ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے محبت کرو، اس اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے نفرت کرو۔ فرمایا اس کی مثال آپ نے فرمایا یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ ایک دل میں محبت بھی نہ ہو اور محبت اور نفرت جمع نہ ہو سکے۔ آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی، آپ نے فرمایا یہ چیزیں ایک دل میں جمع ہو سکتی ہیں۔ فرمایا دیکھو، آپ نے مثال پر دیکھو، ایک آدمی کے 3 بیٹے ہوں، ایک بیٹا عقل مند بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، صاحب عمل بھی ہے، ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، ایک طرف یہ بیٹا ہے، اسی باپ کا ایک بیٹا ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے، اور ساتھ ماں باپ کا نافرما بردار بھی ہے۔ اچھا، اسی باپ کا ایک بیٹا ہے، بڑا احمق ہے مگر ہے فرما بردار ہے۔ تو فرمایا دیکھو، جو پہلا بیٹا ہے نا، باپ اسے محبت بھی کرے گا اور اس کی عزت بھی کرے گا، وہی باپ کا دل ہے، ایک ہی ان کے اولاد، یعنی وہ اسی باپ کی 3 اولادیں ہیں۔ ایک بیٹا اس کا ادب بھی کرے گا اور اسے محبت بھی کرے گا، محبت اس لیے کرے گا کہ وہ علم والا بھی ہے، عقل والا بھی ہے، اور فرما بردار بھی ہے۔ دیکھیں نا، دل ایک ہے نا۔ اچھا، جو احمق بھی ہے اور نہ فرما بردار بھی ہے تو باپ سے نفرت کرے گا، کیوں؟ کہ اس میں علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، فرما برداری بھی نہیں ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی جو چیز کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہیں ان میں سے ایک چیز بھی اس میں نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا ماں باپ ایسے اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتا جو بیوقوف ہو، احمق ہو، اور ساتھ پھر ان کا نافرما بردار بھی ہو۔ اور فرمایا ایک بیٹا ہے جو احمق ہے، کم عقل ہے، بیوقوف ہے، لیکن ہے فرما بردار۔ فرمایا ماں باپ اسے محبت تو کریں گے لیکن اس کی عزت نہیں کریں گے۔ فرمایا محبت کس وجہ سے کریں گے؟ فرما برداری کی وجہ سے۔ عزت کیوں نہیں کریں گے؟ حماقت کی وجہ سے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس طرح حالانکہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی نیچر میں رکھا ہوا کہ اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن ہر اولاد کی محبت نہیں ہوتی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی دل میں ایک ہی محبت بھی ہو سکتی ہے، نفرت بھی ہو سکتی ہے، ایک سے محبت بھی ہو سکتی ہے، ایک سے نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ دل ایک ہے، اولاد ایک ہے، انہیں دونوں کے جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا میں انسان مختلف ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ رب العزت کے منکر ہیں،
جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. پھر آگے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ جو حربی ہیں، ایک وہ ہیں جو ذمی ہیں. فرمایا حربی کافر کے ساتھ تم سب کچھ نفرت بھی کرو اور باقی سارے معاملات بھی کرو، لیکن جو ذمی ہے ان کے ساتھ محبت تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مال کو نقصان پہنچاؤ نہیں کر سکتے، انہیں جانی نقصان پہنچاؤ نہیں پہنچا سکتے، انہیں کسی قسم کی تکلیف دو نہیں دے سکتے. جتنے بھی مسلم ملکوں کے شہری ہیں غیر مسلم، تمام غیر مسلم شہریوں کو محبت تو نہیں کر سکتے ان سے، لیکن ان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں، آپ ان کو فزیکل نقصان پہنچائیں، آپ ان کو گالیاں دیتے پھریں. بھائی نہیں اجازت اس چیز کی، شریعت نے نہیں اجازت دی، کیونکہ وہ غیر مسلم ضرور ہیں مگر ہے وہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، ایک معاہدے کے تحت وہاں رہتے ہیں. اسی طرح تمام کسی غیر مسلم ملک میں جو مسلمان ایک ویزا لے کر ایک سسٹم کے ساتھ ایک معاہدے کے ساتھ جاتے ہیں، ساری دنیا میں معاہدے کے ساتھ ہی جاتے ہیں، غیر معاہدے کے بھی کوئی آتا ہے تو بھائی وہاں کے جو غیر مسلم ہیں اس کی دلی محبت تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کسی قسم کا نہیں پہنچا سکتے، اور ان کو تنگ پریشان بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا پہلا درجہ ہے، سب سے بڑی برائی میں نے ابھی عرض کی ہے کفر ہے. تو جب کفر کے بارے میں بھی یہ تفصیلات موجود ہیں تو پھر اس کے آگے آتا ہے جناب کفر کے بعد سب سے بڑا جرم اسلام میں وہ ظلم ہے. ایک آدمی ہے تو مسلمان ہے، پڑھتا تو وہ کلمہ ہے، لیکن ہے بڑا ظالم ہے، تو ہم اسے کلمے کی وجہ سے محبت کریں گے، ظلم کی وجہ سے نفرت کریں گے. یہ ہے اللہ کی محبت کا مطلب. فرمایا ایک انسان ہے، مسلمان ہے، نمازی بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ظلم وغیرہ بھی نہیں کرتا، لیکن کوئی ڈرگ وغیرہ اس لے لیتا ہے، تو فرمایا اس کی نماز، اس اسلام کی وجہ سے محبت، نماز کی وجہ سے محبت، پرامن ہونے کی وجہ سے محبت، وائلیشن نہ کرنے کی وجہ سے، کسی کے حق تلفی نہ کرنے کی وجہ سے محبت. لیکن وہ اس میں جو علت ہے نا شراب نوشی کی یا ڈرگ کی یا اس قسم کی جو برائی ہوگی یا کوئی بھی کی ہو سکتی، اس کی وجہ سے نفرت کریں گے. فرمایا یہ ہے اللہ کی محبت کا مطلب. اور اسی طرح اللہ کی جو مخلوق ہے نا جی، اس میں پھر درجہ بندی ہے. جیسے انسانوں میں درجہ بندی ہے، اللہ کی مخلوق میں بھی درجہ بندی ہے. مثلا جانور ہیں تو بھائی جانور کئی قسم کے ہیں. ایک وہ جانور ہیں جو انسان جن کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، ان جانوروں سے ان کو کسی قسم کی تکلیف دینا، بھوکا پیاسا رکھنا، کتے کو تو آپ نے رکھا ہوا کتا لیکن اس کو پیاسا رکھے، بھوکا رکھے، بلی رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی پیٹس ہیں لوگ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، ان کو بھوکا رکھنا، ان کو کھانا دینا واجب ہے. اور یہ واجب فقہی واجب ہے. اگر کوئی انسان کسی بھی جانور کو بھوکا رکھے گا تو آگے پھر اس کی تفاصیل ہے، حکومت اس کو سزا بھی دے سکتی ہے، وہ قوانین بنائے جا سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی جانور کوئی انسان رکھے تو ان جانوروں کو کھانا دینا، ان کو اچھی رہائش دینا، یہ اس رکھنے والے کی ذمہ داری ہے. اور یہ کوئی احسان نہیں کرتا، واجب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف ایک خاتون اس وجہ سے جہنم، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، صرف ایک جرم کی بنیاد پر وہ جہنم میں گئی کہ اس نے بلی کو باندھا اور اس نے اس کو روانہ کیا اور اس کو وہاں پر کھانا پینا دیا، صرف بلی کے باندھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گی. اور اسی طرح ایک عورت جو کہ بد کردار تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا جو کہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو وہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. تو بھائی اللہ کی محبت کا مطلب یہ، لیکن اس کا معنی نہیں ہے کہ ہر جانور کے ساتھ، بھائی بعض جانوروں کو مارنا یہی اللہ کی محبت ہے. سانپ آ جائے تو اس کو مارنا ہے، چوہے کو مارنا ہے یہ جتنے بھی مزید جانور ہیں ان کو مارنا ہی اللہ کی محبت ہے، کیونکہ یہ اس کا حکم ہی ہے کہ ان کو مارنا ہے. تو جس طرح جانوروں میں بھی بعض ہے جن کی خدمت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما اونٹ کے بارے میں اسپیشل احکام ہے، گھوڑوں کے بارے میں اسپیشل احکام ہے، باقی چیزوں کے اسپیشل، ان کو زیادہ ان پر وزن نہ لا دو، ان کو جناب تیز نہ دوڑاؤ. اور پھر یہ جو قسم کے ہمارے لیے
بٹیر اور کتوں کی لڑائی، یہ تو سخت حرام ہے اسلام میں، یہ تو شدید حرام ہے اسلام میں جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ وہ تو بے عقل ہے لیکن ان کے جسم نہیں ہے، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے نا، ان کو لڑانا گھوڑ دوڑ کے سوا اجازت ہے گھوڑے کو، اور وہ بھی اس لیے کہ کبھی کوئی موقع آ جائے جنگ کا تو آپ اس کو لیے صرف فن کے لیے نہیں، گھوڑ ریس میں فن کے لیے، اور فن کے لیے پرندوں کو یا کسی بھی جانور کا شکار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ پرندوں کا شکار اور جانوروں کا شکار ضرورت کے تحت حلال ہے۔ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب آپ ان کو شکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس باقی کھانا اویلیبل موجود ہے تو پرندوں یا جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ بھی ضرورت کے تحت جائز ہے، بلا ضرورت جیسے لوگ فن کے لیے نا یہ بڑے شہزادے جاتے ہیں جا کر شکار کرتے ہیں، بھائی وہ اللہ کے بندے تمہارے وہاں تو بہتات ہے کھانے کی۔ تو ان چیزوں کو بہرحال میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس اللہ شیطان سے نفرت، فرشتوں سے محبت، فرعون، شداد، سمود سے نفرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، اللہ کے نبیوں سے محبت، یزید سے نفرت، صحابہ کرام سے محبت، جتنے بھی کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ عالم ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی بھی انسان ہے، جو جتنا اس میں نیکی کا زیادہ عنصر ہوگا اتنا اس سے محبت زیادہ کی جائے، اور جو انسان جتنا کسی نیکی کے معاملات میں کم ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونا چاہیے، ایمان تو ہے، ایمان کی وجہ سے محبت، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے اس برے عمل کی وجہ سے نفرت کی، یہ ہے اللہ سے محبت کا مطلب۔ اور فرمایا ایک درجہ نہیں ہوتی، اور یہ محبت کرنا اور نفرت کرنا یہ دونوں فرد ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی، اللہ کے بندے دوستی کس کام کے لیے؟ کفار کے ساتھ معاملات کرنے کی اجازت ہے، دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، دوستی کا تعلق انسان کے دل۔ اسی طرح بدعتی بدعقیدہ لوگ ہیں ان سے نفرت ہے، ہاں، کیونکہ اگر ابھی اس کو حد کفر تک نہیں پہنچی تو جتنا اس کا ایمان ہے ابھی تو اس ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے کہ یہ کافر سے تو بہتر، یہ بدعتی تو ہے لیکن ہے کافر تو نہیں ہے نا، بدعت کی بھی تو کئی درجے ہیں، بعض درجے کفر کے ہیں، بعض درجے کفر سے کم تر ہیں، جو کفر سے کم تر ہے تو ان میں تو ابھی ایمان سے مکمل انسان باہر نہ نکلا، تو اتنے بدعتی سے محبت کریں گے جتنے اس کا ایمان ابھی باقی ہے، جتنے وہ غلط کام کرتا ہے اتنے ہم اس سے نفرت کریں گے۔ تو بہرحال ہاں یہ ہے کہ ان سے ان کے احکام ذرا ہے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ان کا جو فتنہ ہے نا وہ پھیلتا بہت زیادہ ہے، کیونکہ عام آدمی فرق نہیں کر سکتا، اور فرق نہ کرنے کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا، لوگ بدعت کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے بھائی بدعتی کے ساتھ سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے یہ حکم ہے سارے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی پہلے کے دوست بنانا چاہیے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ دنیا میں انسان تنہا رہ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ساری ضروریات پوری کرے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دوست بنائے، اور دوست کن کو بنائے؟ نیکوں کو بنائے، بروں سے بچے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ، فرمایا عن ذکرنا واتبع ہواہ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور جو خواہشات کا پجاری ہے، پیروکار ہے، اس کو تو بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا معنی ہے کہ جو غافل لوگ ہیں نا، بے نمازی، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ کسی دین کی پرواہ، ان کو بالکل دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ تمہیں بھی خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں سے ان کو اپنا دوست نہ بنائے، ان سے بچے۔ پہلی چیز ہے جھوٹا، جو انسان جھوٹ بولے نا، ایک ہے کبھی کبھار کسی مجبوری کے تحت جھوٹ بول دینا، ان کے معاملات الگ ہیں، میں ان باتوں کی یہ ان لوگوں کی جو اکثر لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا پہلا جو انسان جھوٹا ہے نا وہ بے اعتبارہ ہے،
اور جھوٹے انسان سے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، خدا کا حکم ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اس کا ڈیفینیٹلی معنی یہ ہے کہ جھوٹوں سے دور رہنا۔ جھوٹا آدمی دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ جو آدمی سچ نہیں بولتا تو آپ کو کسی وقت بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے اور انتہائی تباہ کن ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، احمق بیوقوف انسان دوست بنانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں مثال دے چکا ہوں، فرمایا جو بیوقوف ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ سنسیئر ہوتا ہے لیکن کم عقلی کی وجہ سے آپ کو فائدہ کم نقصان زیادہ دے گا۔ آپ کا بنائے، کیونکہ دوست تو بنائے جاتے ہیں کسی نفع کے لیے، کسی کام کے لیے، ویسے دوسرے کا تو مطلب نہیں ہے۔ دوست کا مطلب ہے کوآپریشن، ایک دوسرے کو ہم نفع لیں گے بھی دیں گے بھی۔ تو جو بیوقوف ہے آپ اس کے نفع سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اگلے دوست بنانے سے پہلے اس کے عقل کا بھی ذرا جائزہ لے لو کہ وہ آدمی دانا بینا بھی ہے یا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیوقوف آدمی کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دو۔ احمق انسان، اور میرا بھی زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں یہ بناتے کم اور بگاڑتے معاملات کو زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر کنجوس۔ کنجوس کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ مطلبی ہوتا ہے۔ اپنے لیے تو سب کچھ آپ سے کروا لے گا، لیکن جب آپ کے لیے قربانی دینے کی باری آ جائے گا نا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ کبھی بھی کنجوس آدمی آپ کے لیے کام نہیں آئے گا۔ آزماؤ۔ اور میں کنجوس آدمی کی وہ دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتا جس میں جو آپ کے لیے مال نہیں خرچ کر سکتا وہ آپ کے لیے باقی جام خرچ کرے گا، باقی کوئی چیز خرچ کرے گا۔ اور جو نارمل حالات میں پیسہ نہیں خرچتا آپ کے لیے، وہ مشکل حالات میں آپ کے لیے پیسہ یا کوئی چیز خرچ کرے گا۔ تو پھر ایسے یعنی بدبخت انسان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ فرمایا کنجوس کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ چوتھے نمبر پر فرمایا بزدل۔ زندگی میں یہ بھی حالات آتے رہتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو دوست کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوست ہمیشہ اس انسان کو بناؤ جو بہادر ہو۔ بزدل انسان وہ تو دم دبا کر بھاگے گا، تو پھر ایسے بزدل انسان کو تم نے دوست بنایا کیوں ہے؟ تم نے تو اعتماد کیا ہوگا نا جی یہ کوئی مشکل وقت آ گیا تو میرے کام آئے، تو پہلے وہ آپ سے پہلے آگے بھاگ جائے۔ تو بزدل انسان کو آپ نے فرمایا کبھی دوست نہ بناؤ، کیونکہ تم جب آپ کا مشکل وقت آ جائے گا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ کبھی بھی مشکل وقت میں وہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ میں تو یقین کریں، میں نے زندگی کا تجربہ ہے، ایسے ایسے بزدل لوگ ہیں، جب آپ کسی ٹربل میں پڑ جائیں نا، خدا نہ خاصہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اس آزمائش میں صرف یہ کہہ دیں کہ یار تیرے ایک لفظ کی مجھے ضرورت ہے، میں ایک لفظ تو ذرا میرے فیور میں کہہ دے، بزدل آپ کے لیے اس کو نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ تو جو اتنا بزدل انسان ہے کہ جو حق بات کہہ نہ سکے، آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکے آپ کے لیے، تو ایسے بیوقوف بے نفع انسان کے ساتھ دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل یاد رکھیں۔ اور آج کل یہ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں نا، یہ زیادہ تر لوگ بزدل کنجوسی ہیں، میجارٹی ایسے ہی لوگوں کی۔ ان لوگوں کے ساتھ ہر آدمی کا اپنا اپنا تجربہ ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو اپنے قریب بالکل ٹرسٹ بھی نہ کرو۔ یاد رکھیں، دوست وہ ہوتا ہے جو پہلے اس کو آزماؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے پھر عرض کر دیا، 3 سال تک اس کو خوب اس میں مشکلات ڈالو، دانش سے اس کو مشکلات میں ڈالو، اگر ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا، اب وہ تیرا پکا دوست ہے۔ تو جو انسان پہلے ہی دن بھاگ جائے تو 3 سال کے بعد جو بھاگنا، تو پہلے نا اس کو پہلے دن بھگا دو اس کو۔ اسی لیے صوفیہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے سال خوب مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ یہ سچا مریض ہے کہ جھوٹا ہے، اسی لیے وہ پہلے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں سچے جھوٹے کا۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں چلو بھاگ جاؤ ادھر سے، ہمارے پاس تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، پہلے ان پر مشکلات ڈالتے ہیں۔ تو بھائی اللہ رب العزت کی بھی سنت طیبہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مشکلات ڈالتا ہے، عطا فرماتا ہے،
آپ حیران ہو جائیں، حدیث پڑھیں گے تو آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام پر اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتوں کے کس طرح دریا بہائے اور کھولے دروازے، مگر کھولے کب؟ پہلے اللہ پاک نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، پہلے آزمائشوں میں ڈالا ان کو، اور شدید ترین آزمائشوں میں ڈالا۔ تو بھائی یاد رکھ لیں، جو آدمی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشکل وقت میں کھڑا ہو، اور اس لیے کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے آزماؤ، شروع میں آزما لو۔ اور آخری بات فرمایا، فاسق انسان تو میں اس کو کبھی دوست ہوں گا۔ جس انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس انسان کے ذہن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے ذہن میں آپ کے پاس کی کیا ویلیو ہوگی؟ بس آسان سی بات ہے نا، آسان سی بات سمجھنے والی ہے۔ جس خدا نے بنایا انسان کو، جس خدا نے صبح شام اسے نعمتیں عطا کی، سب کچھ جو خدا عطا کرتا ہے، جو انسان اس کے حکم کو نہیں مانتا، اور جس انسان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ویلیو نہیں اس کے ذہن میں، اس کے ذہن میں آپ کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو میں جب بھی کسی کو دوست بناؤ اس کو دیکھ لو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے یا فرما بردار۔ نافرمان انسان کے ساتھ بالکل پہلے دن اس کو 3 طلاقیں دے دو، اس لیے کہ میرے بھائی جس مقصد کے لیے دوست بنایا جاتا ہے نا، وہ دوست وہ آپ سے پورا ہو سکے گا ہی نہیں، کیونکہ دوستی بنائی جاتی ہے کسی مقصد کے لیے۔ وہ کہ میرے مشکل اوکھے جن کہتے ہیں نا اوکھے سوکھے ویلے کم آئے گا، تو فرمایا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اور علماء فرمایا کرتے تھے، یہ میں نے یہاں پر ایک کمرہ بہت خوبصورت قول ہے، بہت ہی خوبصورت قول ہے، تو فرمایا جب کوئی دوستی بناؤ تو پہلے یہ بھی پوچھ لو کہ بھائی میں تیرا دوست کیوں ہوں یا تو میرا دوست کیوں ہے؟ پہلے نا وہ مقصد ہونا چاہیے نا، تو پہلے یہ طے کر لیں کہ میں تیرا دوست کیوں ہوں یا تو میرا دوست کیوں ہے۔ دوستی ویسے بے مقصد نہیں ہوتی، یہ سب بعض اوقات یہ ویسے محبتیں ہوتی ہیں، کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیا آدمی اس کا عاشق ہو گیا، بھائی یہ تو اپنے مطلب کی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو بھائی دوستی کا کوئی مطلب، میں اسے نیکی سیکھوں گا، میں اسے علم حاصل کروں گا، میں کبھی چلا گیا تو پیچھے یہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا، میں فوت ہو گیا تو میرے بچوں کے لک آفٹر کرے، کوئی مقصد ہونا چاہیے نا جی۔ بلا وجہ تو دوستی کا مقصد نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے، دوستی کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، یاد رکھے۔ تو وہ مقصد کو پہلے ذہن میں کام کر لیں کہ یہ جس کام کے لیے میں کرتا ہوں یہ مقصد بھی پورا، تو دونوں طرف سے یا تو ہو سکتا ہے طالب علم اور استاد کی دوستی ہو سکتی ہے، کیوں؟ استاد سمجھے یار میں نے جو علم کسی کو دینا تو اس میں اس کو دوں گا، اور طالب علم سمجھتا ہے کہ میں اسے علم دوں گا، تو پتہ ہے نہیں کام کے لیے۔ امام اور مقتدیوں کے درمیان دوستی ہے، کیوں؟ بھائی ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، میں نے ان کو نماز پڑھانی ہے۔ بھائی یہ واضح ہونا چاہیے کہ دوستی کا مقصد کیا ہے، کوئی دینی فائدہ ہے، کوئی دنیاوی غرض ہے۔ اگر تو یہ اغراض وغیرہ پوری ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی تو پھر ضرور دوست بنائے، لیکن پھر اتنا ہی بنائے جتنا ان کا فائدہ ہے، ورنہ یہ کہ نا میرے اس مشکل وقت میں بھی سب کچھ ہے، پھر بھائی اتنے ہی رکھیں جتنے آپ کو ضرورت ہے، اس کے آگے پھر بہت آگے نہ جائیں۔ کیوں؟ کہ فرمایا آگے وہی جائے کہ جس کو خوب ٹیسٹ کر لیں۔ جب تک آپ اس کو خوب ٹیسٹ نہ کر لیں، کسی بھی انسان پر زیادہ ٹرسٹ نہ کریں، اور کسی بھی انسان کو اپنے قریب زیادہ نہ بنائیں، کیونکہ بعد کے پچھتاوے سے بہت بہتر ہے کہ شروع ہی سے بات کو کلیئر کر لیا جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے قصہ مختصر یہ ہے، دوستی بہت اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے، لیکن مخلص دوست کی ضرورت ہے، مطلبی دوست کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلبی دوستوں سے بچنا ہی چاہیے۔ او میاں صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کم نہ آیا جیڑا اوکھے سوکھے ویلے،
اس بے فائدے سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے ہیں۔ بس مقصد سنگی تو ہوتا ہے نا، کسی اوکھے سوکھے وقت کام آئے گا، تو جب اوکھا وقت آیا، سوکھا وقت آیا، کام نہیں آیا، تو پھر ایسے دوست کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں دنیا میں اللہ پاک نے یہ دونوں ہاتھوں کی طرح دوست ہوتے ہیں، ہر ہاتھ دوسرے کی مدد کرتا ہے، مدد نہ کرے تو پھر ایسے دوست کا فائدہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما۔